سورہ یوسف کی 21 نمبر آیت میں اللہ تعالی نے آغاز میں ہی ایک لفظ ارشاد فرمایا ہے وقال الذی اشتراہ من مصر، اور بولا وہ آدمی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا مصر میں۔ اب جن مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اس سے پچھلی آیت کریمہ میں اصل میں بھائی مراد ہیں، وہ اس کو بھی ایک دلیل بناتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مصر میں دوسری مرتبہ خریداری ہوئی ہے، اور اگر یہ مان لیا جائے جو پہلی تفسیر تھی کہ وشروہ اور قافلے والوں نے اسے بیچ دیا یوسف علیہ السلام کو بہت ناقص درہم لے کے، اور وہ بیزار تھے اس بچے سے، تو پھر یہ قال الذی اشتراہ من مصر کے کیا معنی ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے یعنی یہ عبارت کنٹینیوسلی پڑھی جائے کہ انہوں نے قافلے والوں نے جا کے انہیں مصر میں بیچ دیا، اور بولا وہ شخص جس نے مصر میں انہیں خریدا تھا۔ اور جو مفسرین دوسری چیز کے قائل ہیں کہ یہ اصل میں خریداری اور فروخت کرنا یہ بھائیوں کی بات ہوئی تھی، وہ اس پہ آ کر اپنی دلیل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قال الذی اشتراہ من مصر، جس آدمی نے خریدا حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں، تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ پھر بیچے گئے، کیونکہ قرآن نے بتایا ہے کہ دوبارہ خریدے گئے، تو ان کی یہ دلیل نسبتاً قوی، لیکن اس کے لیے وہ پوری بات ماننی پڑتی ہے جس کی طرف قرآن نے کچھ نہیں کہا کہ وہ بھائی آئے دوسرے دن، انہوں نے اپنے بھائی کو تلاش کیا، پھر نہیں ملا، پھر وہ گئے، قافلے والی ساری بات۔ وقال الذی اشتراہ من مصر، اور جس آدمی نے خریدا تھا مصر میں انہیں، اس آدمی کا نام عزیز مصر، اصل نام تو اس کا کچھ اور تھا، بہت سے مفسرین نے اس کا نام، بعض نے راحیل لکھا ہے، بعض نے اور نام لکھے ہیں، لیکن ہم اسے عزیز مصر اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن نے اسی بات کو آگے لیا ہے کہ عزیز مصر کے نام سے، تو عزیز اس زمانے میں جو بادشاہ کے مقربین یا اس کے نائب ہوتے تھے ان کا ذکر تھا، اور تورات میں آتا ہے کہ جو بادشاہ کے باڈی گارڈز ہوتے تھے ان کو وہ عزیز کہتے تھے، ان کے لیے تھا۔ بہرحال یہ مصر کے قرآن بتاتا ہے بہت اونچے طبقے کی ایک شخصیت تھی، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جا کر خرید لیا، اور اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ اس کی اولاد نہیں تھی، کیونکہ اگلا جملہ یہ بتاتا ہے کہ اس کی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ بچہ بہت اچھا اسے لگا۔ معلوم یہی ہوا کہ یہ چھوٹی عمر میں ان کے ساتھ واقعات پیش آئے ہیں۔ بولا وہ آدمی جس نے انہیں مصر میں خریدا تھا، کس سے بولا؟ لامرأتہ، اپنی اہلیہ سے اس نے کہا۔ اس کی اہلیہ کا نام کہتے ہیں کہ زلیخا تھا، لیکن تورات میں بھی یہ لفظ نہیں، اور یہودی روایات میں تالمود وغیرہ میں چونکہ یہ لفظ ہے، اس لیے وہاں سے ہی مسلمانوں نے لیا ہے، وہیں سے ہمارے مفسرین نے لیا ہے، وگرنہ زلیخا کا نام نہ ہی تو ہمارے اسلامک لٹریچر میں ملتا ہے، نہ ہی عیسائیوں کیا ملتا ہے، یہ قدیم یہودیوں کی جو چیزیں ہیں اس سے یہ نام آیا ہے، اور پھر اگر وہی یہی اس کا نام ہو یا کوئی بھی اس کا نام لے لیا جائے، بہرحال وہ عورت تھی، اس کی بیوی تھی، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کیا بات کہ اکرمی مثوا، اس بچے کو آبرو سے، عزت سے رکھنا، اس کا ٹھکانہ، اس کی جگہ، اس کی رہائش، یہ اپنے اس بچے کو بہت زیادہ تم عزت اور احترام سے رکھنا، جو اس کا ٹھکانہ ہو، جو اس کے ٹھہرنے کی جگہ ہو، یعنی پوری طرح اس کا خیال کرنا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عسیٰ ان ینفعنا، ممکن ہے یہ بچہ ہمیں نفع دے، او نتخذہ، یا ہم اسے بنا لیں ولدا، اپنا بیٹا بنا لیں۔ دو باتیں اس نے کہیں کہ اس بچے کو اچھی طرح اس لیے رکھو کہ ممکن ہے یہ ہمیں نفع دے۔ اس نے دیکھ لیا ہوگا رشد کے، ہدایت کے آثار، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آدمی کی فراست اچھی تھی، تو اس نے دیکھنے کے ساتھ اندازہ لگا لیا کہ یہ بچہ کل کو اچھی صلاحیتوں کا مالک ہو سکتا ہے، تو اس لیے اسے نفع کے لیے رکھ لو، ہماری اپنی اولاد تو ہے نہیں، پھر اسے ہم اپنا بیٹا قرار دے لیں گے، اور جو کچھ حکومت کے اختیارات یا کوئی بھی چیز ہم اپنے بچے کے حوالے کر دیں گے۔ وَكَذَلِكَ، اور ٹھیک اسی طرح، کس طرح؟
یہاں پہ پہنچ کے مفسرین کو یہ دشواری پیش آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ نے یہاں پر تشبیہ کس چیز سے دی ہے، کیونکہ کذالک کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ اور اسی طرح، کس طرح، جیسے بھی کوئی پہلے چیز ہو، تو پھر کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کذالک جیسے ہم نے نجات دے دی تھی انہیں کنویں سے، بالکل ایسے ہی مکننا لیوسف فی الارض، ہم نے زمین میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جگہ دے دی، بادشاہ کے اس کے نائب کے گھر میں جگہ دے دی، ہم نے اتنا مہربانی کا سلوک کیا، ہم نے اس پہ کرم فرمایا، جیسے اس کے بھائیوں نے اسے ختم کرنے کی کوشش کی تھی، ہم نے اس کوشش کو ناکام کر کے مکننا لیوسف فی الارض، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین میں جماؤ دے دیا۔ مکننا کسی کا قبضہ کر لینا، ٹھہر جانا، اس جگہ پر تسلط ہو جانا، قبضہ ہو جانا، تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے گھر میں دے دیا۔ وہ گھر میں اتنے اطمینان اور آرام سے تھے جیسے شہزادے رہا کرتے ہیں۔ ایک بات تو ہم نے انہیں یہ دے دی، وَلِنُعَلِّمَهُ، اور دوسری بات یہ تھی، اس واسطے یہ سب کچھ ہوا کہ وَلِنُعَلِّمَهُ، ہم اس کو تعلیم دیں، من تاویل الاحادیث، باتوں کی، خوابوں کی تعبیر کا علم اسے دے دیں۔ یہ دو کام ہم نے اس کے ساتھ کیے۔ اور حقیقی کمالات دو ہی ہیں جو انسانوں میں پائے جاتے ہیں، ایک یہ کہ کسی انسان کو علم حاصل، بنیادی طور پہ جس انسان کا علم وسیع ہوتا جاتا ہے، آہستہ آہستہ اس انسان کی عزت ہر جگہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ معاشرے میں وہ علم کی روشنی میں کام بہتر کر سکتا ہے، سلجھا سکتا ہے، اللہ کی راہ اسے پتہ چل جاتی ہے، تقویٰ اسے نصیب ہو جاتا ہے۔ علم کے ظاہر ہے کہ جتنے بھی فضائل ہیں وہ سب آپ جانتے ہیں۔ اور دوسری عزت کی چیز جو ہوا کرتی ہے وہ کسی انسان کے اختیارات کی وسعت ہے، کہ اس انسان کو اختیار مل جائے، ٹھکانہ مل جائے زمین پہ، اور وہ اطمینان کی زندگی بسر کر سکے، اپنا علم جو ہے اس پر عمل کر سکے، اس اپنے علم کو نافذ کر سکے۔ اللہ نے دونوں چیزوں کی صورت پیدا فرما دی اور دونوں کی نسبت اپنی طرف کر لی کہ مکننا لیوسف فی الارض، ہم نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین میں جگہ دی، اقتدار دیا، یعنی گویا کہ وہ نائب جب ہو گئے اور اس گھر میں ان کے اختیار ہو گیا، اور عزیز مصر جو بہت بڑی شخصیت تھی، ملک کا حکمرانی کا نظام اس کا محتاج تھا، اس کے گرد گھومتا تھا، اس کے منظور نظر ہو گئے۔ اور دوسری چیز ہم نے انہیں بتا دی خوابوں کی تعبیر، اور کچھ حضرات کا خیال یہ ہے جیسے کہ پہلے بھی گزرا، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، ہم نے انہیں بتا دیا کہ ہر ایک بات کا اصل مصرف کیا ہے، حقیقت کیا ہے، یعنی حکمت کی چیزیں انہیں دے دی، علم بھی دیا، حکمت بھی دی، یہ سب کچھ انہیں سکھا دیا۔ اور ان کے بھائی انہیں کنویں میں پھینک گئے تھے، انہیں نہیں پتا تھا کہ واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ اپنے کاموں کے لیے بڑا غالب ہے، اللہ تعالی جیت لیتا ہے، اللہ تعالی غالب رہتا ہے علی امرہ، اپنے حکم پر، جو اس نے حکم دے دیا ہے وہ اس حکم کو نافذ بھی کر سکتا ہے، اور جو حکم اس کا ہوتا ہے وہ نافذ ہو بھی جاتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، اور لوگوں کی اکثریت ایسی ہے کہ لا يعلمون، اتنی چھوٹی سی بات کو نہیں جانتے، اتنی چھوٹی سی بات کہ اللہ تعالی جب چاہیں اور جو چاہیں جس وقت چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ بھائی یہ سوچتے رہے کہ ہم اسے ہٹا کر اور بہت بڑا کارنامہ انجام دے لیں گے، اور انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ جس کو ہٹا رہے ہیں اور نیچے لے کے جا رہے ہیں اللہ نے اس کو عزت دینی ہے، اور یہ چیز جو تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دے دی، اور اس میں یہ بہت چڑھ گئے، اور ایسے چڑھایا اللہ تعالیٰ نے انہیں کہ مصر کی حکمرانی میں نیابت ان کے پاس آ گئی۔ اللہ نے کہا ہے ہم اپنا کام غالب کرتے ہیں اور لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی بشارت کی بات تھی کہ جس طرح اللہ نے اس بے بس انسان کو، اس بچے کو جسے اس کے گھر والے کنویں میں پھینک گئے تھے، اتنی عزت اور اتنے غلبے سے سرفراز فرمایا، اللہ آپ کے لیے بھی غلبے کی صورت کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ پر بھی اپنا جو حکم ہے وہ آپ کے ذریعے سے نافذ کر دے گا۔ لوگوں کی اکثریت اس بات سے بے خبر۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ بہت مرتبہ اپنے منصوبے بناتے ہوئے ان ساری چیزوں میں ایک چیز کی رعایت نہیں کرتے، اور وہ ہے اللہ کی طاقت، اللہ کا غلبہ۔ منصوبے بنائیں گے، کہتا ہے یہ کام 2 سال میں پورا ہو جائے گا، دوسرا کہتا ہے 2 کی بجائے 2.5 سال رکھیں، 3 سال رکھیں، 1 سال کا کشن بیچ میں رکھیں،
کہ کوئی انفورسین کوئی چیز ایسی پیش آ جائے تو چلو جی ہم اس کو کر لیں گے، اچھا اتنا پیسہ ہے، اتنے پیسے کی بجائے اتنا رکھ لیں، ساری چیزیں خیال میں رہتی ہیں۔ اور ایک جو چیز نہیں خیال میں رہتی وہ یہی کہ اللہ سے بھی مانگنا ضروری ہے، اللہ کا حکم پوچھنا بھی ضروری ہے، اللہ کو اگر منظور ہوا تو یہ اسباب پر نتائج مرتب ہوں گے، اور اگر اللہ ہی کو منظور نہ ہوا تو یہ سب اسباب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اور اس سے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ اسی لیے حکم یہ کہ جب کوئی مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ حدیث میں آتا ہے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، فوراً نماز پڑھتے تھے۔ اور اسی لیے قرآن نے دوسری جگہ دوسرے پارے میں کہا نا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اللہ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، یعنی جب نماز پڑھتے رہو گے، خدا سے مدد مانگتے رہو گے تو اللہ کی مدد پھر آ جائے گی۔ اور یہ ایسی بدیہی بات ہے، ایسی بڑی حقیقت ہے، لوگ اس سے بے خبر ہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب وہ پہنچے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اپنی طاقت میں، اپنی قوت میں، اور یہ دلیل ہے اس کی کہ اس سے پہلے وہ بچے تھے، کیونکہ قرآن نے یہاں یہ لفظ استعمال کیا نا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب وہ اصل طاقت میں پہنچے ہیں، جوانی میں۔ کتنی عمر تھی کوئی اس بارے میں صحیح روایت نہیں ہے، مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، 30 برس کی عمر میں، 33 برس کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں، یہاں تک کہ اس زمانے کے مطابق کہ لوگوں کی عمریں کتنی ہوا کرتی ہوں گی اس زمانے میں، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ 80 برس کی عمر میں جب وہ اس حال تک پہنچے، یعنی طاقت میں، لیکن یہ بہت ہی بڑی دور کی بات ہے۔ بس قرآن نے اتنا کہا ہے کہ جو اپنی بھرپور جوانی میں پہنچے آتیناہ حکمن، اللہ نے انہیں اختیارات دیے، وعلمن، اور اللہ نے انہیں نبوت دی۔ علم کی تعبیر اکثر مفسرین کے نزدیک یہاں یہ ہے کہ انہیں نبوت ملی، تو وہ کہتے ہیں اگر نبوت اس وقت میں مان لی جائے تو وہ جو بات تھی کہ اوحینا الیہ، ہم نے اس پر کنویں میں پھینک رہے تھے جب اسے تو اس پر وحی کی تھی، وہ کہتے ہیں وہاں پہ مراد الہام لیا جائے گا کہ ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ تم اپنے بھائیوں کو یہ بات بتاؤ گے کسی دن، اور تمہارے بھائی اس وقت تمہیں پہچانتے نہیں ہوں گے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں یہاں علم سے مراد نبوت ہے کہ اللہ نے انہیں نبوت بھی دی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے انہیں اختیار بھی دیا۔ اختیار کیسا ملا اس کی تفصیلات تو کسی کو بھی نہیں معلوم، لیکن بس اتنا پتا ہے کہ جس آدمی نے انہیں عزیز مصر نے جو خریدا تھا اور اپنے گھر میں انہیں رکھا تھا تو ان کے اختیارات ظاہر ہوں گے۔ جب وہ چہیتے تھے، اتنی محبت تھی، اتنا تعلق تھا کہ اس نے اپنی بیوی سے کہا زلیخا سے کہ اس کو آرام سے اطمینان سے رکھنا، اور اس بچے کو یہ ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے، تو ظاہر ہے کہ اس نے اپنے کچھ نہ کچھ اختیارات کے جو جس حد تک بھی ہو سکتا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام جو کام بھی کرتے ہوں گے، تفصیلات کچھ نہیں معلوم کسی کو، لیکن اللہ نے بتایا ہے کہ انہیں اختیار مل گئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس نبوت بھی تھی۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نجزی المحسنین، ہم ان لوگوں کو جزا دیتے ہیں، ان لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں جو نیکی والے ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالی نے یہ بتا دیا کہ وہ نیکی کے کام بھی کرتے تھے۔ نبوت خود بہت بڑی چیز تھی جو اللہ نے انہیں دی، نبوت کی وجہ سے وہ نیکی تھی۔ اور سب سے بڑی نیکی جو اس سارے قصے میں اب تک سامنے آتی ہے اس اللہ کے بندے کا صبر کرنا ہے، کہ وہ صبر کرتے رہے ان سارے حالات میں، بھائیوں کے مظالم یہ سب چیزیں سامنے تھیں، لیکن وہ بڑے صبر کے ساتھ انہیں برداشت کرتے رہے۔ گھر سے نکالے گئے، 2 بار بیچے گئے، پھر آئے ہیں، پھر اتنے اختیارات، سب کچھ، اور اسی طرح ان کی باقی نیکیاں، ان کا کردار، ان کا تقوی سامنے آتا ہے جو اس کے بعد کی آیات آ رہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم جو اچھے لوگ ہوتے ہیں انہیں اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں، اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ انسان کو در حقیقت چاہیے یہ کہ نیکی کرتا رہے، بس غلبہ نیکی کا زندگی میں رہنا چاہیے۔ جتنا جتنا انسان کے ذہن پہ غلبہ رہتا ہے نیکی کا اور عملاً اسے کرتا رہتا ہے، برائیاں اتنا انسان کی شخصیت سے کم ہوتی چلی جاتی۔ یہ غلبہ بہت ضروری ہے، یہ نہیں ہے کہ انسان بہت زیادہ ایک دم سے نیکیوں کے پیچھے پڑ جائے۔ 20 نیکیاں ہیں جو صبح سے شام تک ہم لوگ دیکھتے ہیں، بس ان نیکیوں کو کرتا رہے۔ مثلا کسی کو اچھی بات بتا دینا،
کسی انسان سے اچھی طرح بات کر لینا، کسی کی عیادت کر لینا، فون پہ کسی کے حال احوال پوچھ لینا، کسی کو کھانا کھلا دینا، کسی کی مدد کر دینا، حتیٰ کہ وہ لوگ جو اپنے طور پر کسی مصیبت مشکل میں پڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر دینا، یہ سب کی سب نیکیاں ہی تو ہیں۔ کرتا رہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ اللہ کو کون سی نیکی پسند آ جائے اور اس انسان کے لیے ساری زندگی خدا کے انعامات اور اللہ کی طرف سے خیر کا فیصلہ ہو جائے۔ اللہ نے بتا دیا ہے کہ وہ جزا کی دیا کرتا ہے ان کو جو نیکی کرتے ہیں، اور اللہ کسی کی بھی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی ہے کمال کیا ہے۔ انہوں نے کہا میرے بیٹے، رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی ہو اور آسمان جتنی وسیع خدا کی سلطنت ہے اس میں کہیں پڑی ہوئی ہو، وہ رائی کا دانہ اتنی چھوٹی سی نیکی زمین پہ کہیں پڑی ہوئی ہو اور اللہ اسے لے آئے گا۔ ایک رائی کا دانہ آپ اس مسجد میں رکھ دیں، کسی کو کہیں کہ تلاش کرو تو مصیبت بن جائے اس کے لیے کہ رائی کا دانہ کہاں سے تلاش کروں۔ اللہ نے سمجھایا ہے کہ اتنی سی بھی جو تم نیکی کرو گے آسمانوں میں زمین میں کہیں ہوگی، اللہ اسے بھی لے آئے گا۔ اس لیے جب نیکی کا غلبہ انسان پہ آہستہ آہستہ ہوتا جاتا ہے، ایک دن وہ بھی آتا ہے جب خدا اس کے دل میں خود بھی گناہوں کی نفرت ڈال دیتا ہے اور وہ گناہ کرنے کی خواہش اور تمنا اس سے آدمی خود بخود ہی اللہ کی پناہ مانگنے لگتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کا کردار، اللہ کے ساتھ تعلق کتنا زبردست تھا کہ اگلی آیت میں بھی پتہ چلتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جو اپنی جوانی کو پہنچا ہے اور اپنے شباب کو، طاقت، اس کا علم، اس کے پاس جو اختیارات تھے، اس کا عروج، اور اس زمانے میں کیا ہوا، وراودته التي، اسے بہکانا چاہا، پھسلانا چاہا، التي، اس عورت نے، ہوا یوسف علیہ السلام، فی بیتہا، جس عورت کے گھر میں تھے۔ یہاں پر قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ گھر عزیز مصر کا تھا، قرآن کہتا ہے ہوا فی بیتہا، یوسف علیہ السلام اس خاتون کے گھر میں تھے۔ اس سے قدیم مصری تہذیب کا بھی پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے اپنے بھی گھر ہوا کرتے تھے اور شریعت نے بھی کوئی منع نہیں کیا، اسلام نے بھی کوئی منع نہیں کیا کسی کو بھی کہ کوئی عورت اپنا گھر خرید لے اور اس کا شوہر وہاں رہا کرے اس کے ساتھ، کوئی ایسی بات نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے جو گھر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مالک بنایا تھا۔ قرآن میں نہیں آیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تم اپنے گھروں میں اب ٹک جاؤ، اب یہاں رہا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، فرمایا تم اپنے گھروں میں رہا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے تو وہ گھر ان کی ملکیت میں تھے۔ یہاں پر ارشاد فرمایا وراودته التي هو في بيتها، اور اس عورت نے انہیں بہکانا چاہا جس کے وہ گھر میں تھے، عن نفسه، ان کو ان کی جان سے، ان کو ان کی جان سے کا مطلب یہ ہوا کہ اس خاتون نے چاہا کہ وہ اپنے جی پر قابو نہ رکھ سکیں۔ ان نفس ہی، ان آتا ہے عربی میں کسی چیز کی حد کراس کرنے کو، تجاوز کرنے کو، تو اس نے چاہا، اس خاتون نے جس کے گھر میں وہ تھے، کہ یہ اپنے حد کو کراس کر لیں، اپنے نفس کے تقاضے پر عمل کریں، یا یہ اس نے چاہا آسان لفظوں میں کہ جو کسی بھی آدمی کے دل میں خواہش پیدا ہو سکتی ہے، ان کے دل میں بھی ایسی خواہشات جنم لیں، اور اس کے لیے اس نے عملاً کیا تدبیر کی، وغلقت الابواب، اور اس نے دروازے بند کر دیے۔ قرآن نے جتنا بتایا ہے بس حقیقت اتنی ہی ہے، جتنے اس میں قصے ہیں، ایسے ایسے واقعات قصے ہیں، اور بہت سے مفسرین نے لکھتی ہیں بنی اسرائیل سے لے کے، اور سب جھوٹ ہے، خاص طور پہ جہاں سے یوسف علیہ السلام کی شخصیت، اس پر جو تان آتا ہے ان قصوں کے ذریعے سے، بہت بڑا جھوٹ۔ مستقل کرنے کا کام ہمارے زمانے میں ایک یہ ہے کہ کوئی آدمی ان پرانے مفسرین کی تفاسیر کو پڑھے، ایک ایک حرف اور ایک ایک صفحہ پڑھے، اور جو اس میں سے غیر مستند باتیں ہیں اس کی نشاندہی کرے کہ یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ پرانے زمانے میں علم اتنا مسلمانوں میں عام تھا کہ جس کے پاس جو روایت پہنچتی تھی وہ اسے لکھ دیتے تھے۔
وہ کہتے تھے یہ پڑھے لکھے ہی تو ہیں سارے، اگلی نسل جب پڑھے گی یا ہم جب پڑھائیں گے تو بتا دیں گے کہ بھئی یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے، یہ روایت غلط ہے، یہ چیزیں ایسی۔ اسی بائبل کو، تورات کو، مسلمان علماء اسپین میں پڑھاتے تھے عیسائیوں کو، تو وہ عیسائیوں کو جب پڑھاتے تھے تو ظاہر ہے وہ شرک کی باتیں تھوڑی ہی بتاتے تھے، وہ کہتے تھے یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ چیز ایسے ہے، یہ چیز ایسے۔ تو مسلمان ساری روایات جو ملی ہیں وہ ساری لکھتے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ایک حادثہ پیش آیا، یہ الگ بحث ہے، اس کی 27واں پارہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو وہاں انشاءاللہ اس کی بات کریں گے۔ لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم کی تلاوت کر رہے تھے، اور اس میں یہ آ گیا کہ افرأیتم اللات والعزی، یہ ہے قرآن کی آیت، کیا تم نے لات اور عزیٰ پر غور کیا؟ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اگلی آیات نازل کی، اور شیطان نے وہاں کھڑے ہو کے اپنی آواز میں کہا ومناۃ الثالثۃ الاخری، یہ بھی قرآن میں، اور منات جو ان کی تیسری دیوی ہے۔ قرآن کہتا ہے تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ، یہ بڑی نامناسب بھونڈی تقسیم ہے جو تم کرتے ہو، خدا کے اختیارات اس کے پاس یہ شرک کی باتیں۔ اور تاریخ میں یہ آتا ہے کہ شیطان نے کھڑے ہو کر کہا، وہاں پہ آواز لگائی، اس سے کہا فرأیتم اللات والعزی، تم لات اور عزیٰ کی متعلق غور کرو تم، ومناۃ الثالثۃ الاخری، اور تیسری دیوی جو تمہاری منات ہے، ان شفاعتہن لترتجی، یہ سب ایسی ہیں جو قیامت میں اللہ کے ہاں تمہاری سفارش کر دیں گی۔ شور مچ گیا مکہ مکرمہ میں کہ کل تک جو توحید کے اتنے ڈنکے پٹ رہے تھے، دیکھ لو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہہ دیا۔ اور اس میں بھی آگے لوگوں نے لکھ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو، یا بعض لوگوں نے سجدے کا حکم دے دیا، سجدہ ہو گیا والعیاذ باللہ۔ یہ چیز جھوٹ جو مشہور ہو گیا تھا، مفسرین نے لکھ دیا کہ ہمارے زمانے میں یہ ہے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ اس امت میں ایسا بھی وقت آ جائے گا، ایسا دور آ جائے گا کہ لوگ پڑھیں گے ہی نہیں۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ مستشرقین نے جب ان کتابوں کو پڑھا تو انہوں نے یہی چیزیں اپنے ہاں لکھی۔ اب تک حال یہ ہے کہ مستشرقین ان کتابوں کو پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو تمہاری تاریخ میں فلاں جگہ یہ آیا ہے، تمہاری حدیث کی فلاں کتاب میں آیا ہے، تمہاری فلاں تفسیر میں یہ چیز آئی ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو تمہارا عقیدہ ہے، ہمارا تھوڑا ہی ہے۔ اب کون سمجھائے کہ بھائی یہ چیزیں اس لیے لکھ لی گئی تھیں تاکہ تاریخ بلا کم مقاس منعن ہر چیز اگلی نسل تک پہنچ جائے، اور نسلیں خود پڑھ کے فیصلہ کر لیں گی اس میں سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، کوئی چیز چھپی نہ رہی۔ اب تک ہمیں کوئی آدمی ایسا نہیں ملا، ایسے تو بہت سے ملے جنہوں نے سلمان رشدی پہ لعنت کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں شیطانک ورسز اور یہ اور وہ، ایسا نہیں ملا جس نے پورا اس کتاب کو پڑھ کے بھی کوئی تجزیہ کیا ہو کہ صاحب یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے، یہ جو روایت آپ کو سے عرض کی ہے یہ اس نے بھی اس میں نقل کی ہے شیطانک ورسز۔ اس نے کہا یہ تو ثابت ہے تمہاری اپنی کتابوں سے کہ مکہ مکرمہ میں والعیاذ باللہ یوں شرک ہوا تھا، تم کیسے کہتے ہو نہیں ہوا تھا؟ اس لیے بدقسمتی اس امت کی، کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایسے حالات بھی کبھی آ جائیں گے کہ لوگوں کو تعلیم سے کچھ دلچسپی ہی نہیں رہے گی۔ یہاں پر پہنچ کے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق وہ قصے لوگوں نے لکھ دی ہیں کہ والعیاذ باللہ اس کا کسی شریف آدمی سے تصور نہیں ہو سکتا، کون ان چیزوں کو مانتا ہے؟ زلیخا اٹھی، اس نے ایک بت پہ پردہ ڈالا، پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہیں۔ اللہ نے صاف صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ اس عورت نے یہ کوشش کی، وغلقت الابواب، اور اس نے دروازے بند کر دیے، وقالت، اور بولی، حیت لک، جلدی کرو یہ کام، حیت لک، آ جاؤ میرے پاس۔ حیت لک محاورہ ہے کسی کام کو جلدی نپٹانے کے لیے۔ محافظ الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے اس کا، اور انہوں نے ترجمہ خالصتاً محاورے میں کیا ہے۔
لکھنؤ اور ادھر کی زبان کے محاورے میں وکالت اور بولی ہے تلک تیرے لیے بنی ٹھنی. دیکھا، یہ ہے کمال. کاش حضرت کا ترجمہ پورا مل جاتا کہیں سے. حضرت فرماتے تھے، محفظ الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آج سے 300 برس پہلے بھاشا میں ترجمہ ہوا تھا قرآن کا. حضرت بڑا یاد کرتے تھے اسے. اور محفظ الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کی وفات کو بھی اب تقریباً 150 برس ہو گئے. تو وہ کہتے تھے 300 سال پہلے ترجمہ ہوا تھا اور بہت اچھا تھا. اور حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے اب تھوڑا تھوڑا کہیں کہیں ملتا ہے، لیکن کمال کا ترجمہ ہے یہاں جہاں بھی کیا. حضرت مریم کے قصے میں انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ حضرت مریم بولی اور انہوں نے کہا نا کہ وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور لوگ مجھے بھول چکے ہوتے. حضرت نے ترجمہ کیا ہے اور بولی اور کہنے لگی كُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، میں بھولی بسری ہوتی. ایک جگہ ترجمہ فرمایا ہے کہ جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کہیے فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کرو. فَاتَّبِعُونِی کا ترجمہ کمال کا کیا، فَاتَّبِعُونِی میری چال چلو. سارا مفہوم واضح ہو کے آ جاتا ہے. بہت مقامات ایسی جہاں ترجمہ حضرت نے کیا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ صحیح جو قرآن کی بات کی روح ہے وہ ایک طرح سے انہوں نے اردو میں ڈال دی ہے. یہاں کہتے ہیں وکالت ہے تلک، اور بولی اور کہنے لگی بنی ٹھنی ہوں تیرے واسطے، لکا تیرے لیے. اور عام طور پہ ترجمہ اس کا یہی ہوتا ہے جو اردو کی ترجمے میں بھی آپ کو مل جائے گا کہ جلدی کرو اس کام کے لیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے 3 جواب دیے. قال معاذ اللہ، پہلی بات انہوں نے کہی، انہوں نے کہا اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. یہ نسخہ ہے تمام گناہوں سے بچنے کا کہ اللہ کی پناہ چاہے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت سے پتہ چلا کہ انسان کو جب بھی گناہ کی دعوت، گناہ کی طرف جب طبیعت ہو تو سب سے پہلے بھاگے اس جگہ سے اللہ کی پناہ چاہے. قال معاذ اللہ، انہوں نے کہا اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. انہ بلا شبہ، وہ کون؟ انہ وہ ربی، مجھے پالنے والا ہے. احسنہ، اس نے اچھا کیا ہے، مسوایا میری جگہ کو، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، وہ میرا پالنے والا ہے. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسی کوئی غلط حرکت کروں. مفسرین ایک تو اس طرف گئے ہیں کہ انہوں نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ وہ عزیز مصر ربی، وہ میرا پالنے والا ہے، میری ضروریات زندگی وہ پوری کرنے والا ہے. احسن مسوایا، اس نے کیا کیا ہے، مجھے اچھا گھر لے کے دیا ہے، اچھا ٹھکانہ دیا ہے، اس نے میرا خیال رکھا ہے. میں اسی کے گھر میں ایسی حرکت کرنے لگ جاؤں. اور یہ ٹھیک وہ الفاظ ہیں جو اوپر بھی 21 نمبر آیت میں نا وقال الذی اشتراه من مصر، اور بولا وہ شخص جس نے مصر میں انہیں خریدا تھا، لامرأتہ، اپنی بیوی سے، اکرمی مثواہ، اس کا ٹھکانہ اچھا کرنا، اس بچے کا خیال رکھنا. اور یہاں دیکھ لیجئے اس آیت کریمہ میں 23 میں یہاں بھی یہی لفظ آ گئے نا کہ انہ ربی احسن مثواج، میرا وہ میرا پالنے والا ہے، میری ضروریات زندگی کا وہ کفیل ہے، اور اس نے میرا ٹھکانہ اچھا کیا ہے، گھر میں رہنے کو جگہ دی ہے، اتنی عزت احترام سے رکھا ہے. کیا اس کے گھر میں یہ حرکت؟ اور بڑی اچھی بات مفسرین نے اس پہ لکھی ہے. جو مفسرین جن پہ فقہ کا غلبہ ہے وہ اس آیت سے اخذ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ احسان کرنے والا چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو اس کی رعایت کرنی چاہیے، کیونکہ عزیز مصر مشرک تھا، کافر تھا، وہ کوئی مسلمان تھوڑا ہی تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر بھی انسان پر اگر احسان کرے تو اس کا خیال کرنا چاہیے، اس کی رعایت کرنی چاہیے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی یہ ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ فتح مکہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں رہے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق اور احد اور خندق کے بعد بھی ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو تحفے بھجواتے تھے، تحائف بھجواتے تھے. اگرچہ محدثین نے اس کی ہے کہ چونکہ سسر تھے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رملہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تھی تو اس رشتے کی وجہ سے بھجواتے تھے. لیکن صحیح ترین بات اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین کا خیال رکھتے تھے، انہیں تحفے تحائف کی چیزیں بھجواتے رہتے تھے جنگیں ہونے کے باوجود، تاکہ مسلمانوں کے ساتھ نرمی، یہ معاملہ مسلمانوں کے قریب آئیں، دیکھیں کہ مسلمان کتنے اچھے اخلاق کے مالک ہیں. اس سے مفسرین نے ثابت کیا ہے کہ دیکھو وہ اس کے جو عزیز مصر تھا وہ مشرک تھا، اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے احسان کا اعتراف کیا اور کہا انہ ربی احسن مثواج، اور وہ عزیز مصر جو ہے وہ تو میرا کفیل ہے ان سارے معاملات میں، اس نے میرا ٹھکانہ اچھا کیا ہے. انہ، اور تحقیق یہ بات ہے کہ لا یفلح الظالمون، جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ کبھی بھی فلاح نہیں پاتے، وہ کبھی بھی اچھا راستہ نہیں پاتے. تو یہ تو ظلم ہے کہ میں ایسی حرکت کرتا. دوسرے مفسرین کدھر گئے؟ وہ کہتے ہیں اس آیت کا تعلق ہی نہیں ہے عزیز مصر سے. قال معاذ اللہ، پہلا جواب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیا، انہوں نے کہا اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس گناہ سے. انہ ربی، میرا پروردگار اللہ، احسن مثواج، جس نے میرا ٹھکانہ اچھا کیا ہے، جس مالک نے اتنا احسان کیا ہے، آج اسی اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جاؤں. انہ لا یفلح الظالمون، اور اللہ کی ذات ظالموں کو کبھی فلاح نہیں دیتی، گناہگاروں کو، مجرموں کو، یا حد سے بڑھ جانے والوں کو. صحیح ترجمہ تو یہ ہوگا کہ جو بے انصاف ہیں خدا انہیں کبھی بھی فلاح نہیں دیتا، وہ لوگ فلاح نہیں پاتے. اور دونوں طرف اکابر مفسرین ہیں، اس لیے کوئی بھی اس کی تفسیر مراد لے لی جائے، دونوں طرف کی گنجائش ہے. وَلَقَدْ ہمت بِهِ، اور واو اور لقد، یقیناً، لام بھی تاکید کے لیے، قد بھی تاکید کے لیے، اور یقیناً بلا شبہ، بلا شک و شبہ، ہمت، اس عورت نے پورا ارادہ کر لیا تھا بہی، اس کے ساتھ اس نے پورا ارادہ کر لیا کہ وہ یہ کام کرے گی. وہ ہم، اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ کیا بہا، اس کے ساتھ، لولا، اگر نہ دیکھتے، الرآ، وہ نہ دیکھ لیتے، برہان ربہ، اپنے پروردگار کی دلیل، اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے تو وہ بھی ارادہ کر لیتے. مشکل ترین آیات جو قرآن پاک کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے، اور مفسرین نے صفحات کے صفحات اس پر لکھے ہیں. اور بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو ہوتے ہیں معصوم، اور اس آیت کریمہ سے بہت سے مفسرین کا بظاہر وہ جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے عقیدہ معصومیت پر زد پڑتی ہے کہ انہوں نے کیسے ارادہ کر لیا. وَلَقَدْ ہمت بھی، اور بلا شک و شبہ اس عورت نے پورا ارادہ کر لیا. وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارادہ کر لیا. لولا رأى برہان ربہ، اگر اپنے پروردگار کی برہان اور دلیل کو نہ دیکھ لیتے. اس آیت کو پورا پڑھ لیتے ہیں پھر آتے ہیں اس بات پہ. کذالک، اور اسی طرح، کس طرح، یہ کذالک بار بار آ رہا ہے نا، تو یہ مشکل مقامات ہیں اس صورت کے کہ کذالک خدا کس چیز سے تشبیہ دیتا ہے. پہلے آیا نا کذالک، اور اسی طرح جیسے اس کے بھائی اسے پھینک آئے تھے، ہم نے اسے نجات دے کے، کذالک، اور اسی طرح. جی اس لیے عرض کیا، پھر آتے ہیں اس بات. کذالک، اسی طرح، اس پہ بھی بات کرتے ہیں. لنصرف، اور اسی طرح کیا ہوا، لنصرف، ہٹا دیں ہم، انہ، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے، السوء، صغیرہ گناہ کو بھی، خیانت کو بھی، ذرہ برابر جو گناہ ہے ہم اس سے ہٹا دیں. والفحشاء، اور کبیرہ گناہ، فحاشی، ہم اسے ہٹا دیں. انہ، بلا شبہ وہ، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے تھا، المخلصین، جو بڑے مخلص ہوتے ہیں، ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام.
اس آیت سے پتا چلتا ہے اس کے آخری ٹکڑے سے کہ لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم سوء اور فحشاء، سوء کا مطلب صغیرہ گناہ، فحشاء کا مطلب بڑے گناہ، ہم نے ان دونوں کو ہٹا دیا یوسف علیہ السلام سے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یوسف کو ہٹایا، قرآن نے یہ کہا ہے کہ ان دو گناہوں کو اس سے ہٹا دیا۔ دیکھا آپ نے تعبیر کا کتنا فرق ہے؟ یہ ہے نا خدا کی کتاب۔ اگر سے یوسف علیہ السلام ان گناہوں کی طرف چل رہے ہوتے، ان کا ارادہ ہوتا ہے ایسے کاموں کا، تو پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم نے یوسف کو ان گناہوں سے ہٹایا، ہم نے انہیں ہٹا دیا۔ یہ بات نہیں ہوئی، بلکہ یہ کہا ہے کہ یہ سوء اور فحشاء، یہ دونوں گناہ جو تھے یہ آ رہے تھے یوسف علیہ السلام کی طرف، ہم نے ان گناہوں کو ہٹا دیا۔ لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اس سے پہلی دلیل تو یہ مل گئی اسی آیت میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی ایسا ارادہ، ایسی چیزیں نہیں تھی۔ دوسری دلیل انہ من عبادنا المخلصین، اور وہ ہمارے بڑے مخلص بندوں میں سے تھا، اور ظاہر ہے کہ جس سے اللہ یہ کہے کہ ہماری چنے ہوئے بندوں میں سے تھا، خدا کے چنے ہوئے بندے ایسی حرکت تو نہیں کرتے۔ خدا نے تو گواہی دے دی اپنی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں اس آیت کے بالکل آخری ٹکڑے نے بتا دیا کہ اللہ نے کہا وہ ہمارا بڑا چنا ہوا بندہ ہے، اور جو خدا کا چنا ہوا بندہ ہے وہ ایسی حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ وَلَقَدْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي، اور بہکایا، پھسلانا چاہا اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھے۔ مراوتت جو ہے یہ مفاعلت کا صیغہ ہے ماضی کا، جیسے مقاتلت، مزاربت، مفاعلت۔ مقاتلت دونوں طرف سے قتال کا ہونا، مخادعت ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، تو مراودت دونوں طرف کوشش کا ہونا۔ لفظ آیا نا ہمت بھی، اس نے بھی پکا ارادہ کیا، وہ ہما بھی، اور یوسف علیہ السلام نے بھی ہما اس کا ارادہ کیا، تو دونوں طرف سے ارادے ہوئے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ دونوں طرف سے ارادہ ہوا، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، لیکن کس چیز کا ارادہ ہوا؟ اس نے پورا ارادہ کر لیا کہ ان سے لذت اور لطف اٹھائے، اور انہوں نے پورا ارادہ کر لیا کہ اس سے جان چھڑائیں اور بھاگیں۔ کب آپ تو ارادے کی ہے، اللہ نے فرمایا دونوں نے ارادہ کر لیا۔ اس نے ارادہ کیا کہ کسی طرح یہ کام ہو جائے، اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ کسی طرح اس چیز سے میں بری ہو جاؤں۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کشف اپنا لکھا ہے، الجواقیت والجواہر میں ان کا یہ کشف آیا ہے، عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے عالم کشف میں ملاقات ہوئی، زیارت ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام کی، تو بڑی اچھی طرح ملے، محبت، پیار، تعلق۔ اور میں نے حضرت سے اس آیت کے متعلق پوچھا، میں نے کہا حضرت یہ کیا ارادہ آپ نے کیا اور کیا ارادہ اس نے کیا، یہ آیت مجھے سمجھائیں۔ تو انہوں نے کہا یہ لفظ مشترک ہیں دونوں، ہمت اور ہما، اس عورت نے ارادہ کیا اور میں نے ارادہ کیا، اور فرمایا کہ ان دونوں الفاظ میں اصل الفاظ مشترک ہیں، لیکن دونوں نے ارادہ غلبے کا کیا، دونوں نے ارادہ چاہا کہ غالب آ جائیں، اور میں نے یہ چاہا کہ میں بھاگ جاؤں، غالب آ جاؤں، اس مصیبت سے ہٹوں، نکلوں، اور اس نے ارادہ کر لیا پکا کہ وہ غالب آ جائے، اپنی خواہش کی تکمیل کر دے۔ ان کا یہ الفاظ مشترک ہیں اور معانی مشترک نہیں ہے، معانی کامن نہیں ہے، لفظ کامن ہے دونوں جگہ۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے اس سے اطمینان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام خدا کے بہت چنے ہوئے بندے تھے، اسی لیے آپ نے فرمایا کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، وہ خود عزت والے تھے، ان کے والد
ان کے دادا، ان کے پردادا، یہ سب کے سب لوگ عزت والے تھے. اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ ہمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں نے ایک ہی جیسا ارادہ کر لیا تھا. لفظ اگرچہ ایک ہے لیکن اس نے ارادہ کیا کہ یہ خواہش پوری ہو جائے اور انہوں نے ارادہ کیا کہ کسی طرح اس سے نکلوں گے. ہوئی کلیئر کچھ بات؟ ٹھیک ہے جی. ایک بات اور ہے بس آخری اس معاملے میں، یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد چھٹی ہو جائے گی. اس معاملے میں کہ ہم یہ دیکھیں اس موقع پر تھا کون کون. ایک تو اللہ تعالی تھے، دوسرے حضرت یوسف علیہ السلام خود تھے، تیسرے آگے چل کے آ رہا ہے قرآن ابھی اگلی آیت میں بتا رہا ہے کہ عزیز مصر پہنچ گیا. چوتھے یہ قرآن کی اگلی آیت میں آتا ہے کہ وہ زلیخا بھی تھی. پانچویں یہ قرآن کی اگلی آیت میں آتا ہے کہ ایک گواہ تھا. اور کون تھا؟ اللہ تعالیٰ ہیں، اسے یوسف علیہ السلام ہے، وہ خاتون ہے، عزیز مصر ہے، اور شیطان بھی تھا. 6 ہو گئے، فرشتے بھی تھے 7 ہو گئے یہ جو لکھ رہے ہیں، اور وہ عورتیں جن کا اگلے رکوع میں تذکرہ آ رہا ہے 8 ہو گئے. اس میں جتنے بھی لوگ تھے نا سب کے سب اس بات کے گواہ ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی. اللہ کی گواہی تو یہیں سے آ گئی کہ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اور ہم ہٹاتے رہے، ہم نے ہٹا دیا تھا بڑے اور چھوٹے گناہ کو یوسف علیہ السلام سے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یوسف علیہ السلام کو ہٹایا، خدا نے کہا ہم نے گناہوں کو ہٹا دیا تھا، وہ جا رہے تھے اس کی طرف. انہ من عبادنا المخلصین، وہ تو ہمارے بڑے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. تو اللہ تعالیٰ کی گواہی تو یہی ہو گئی نا، ایک گواہی پوری ہو گئی. اب دیکھتے جائیے آگے چل کے یہ ساری گواہیاں ایک ایک کر کے پوری ہو جائیں گی. واستبقا، اور وہ دونوں بھاگے الباب، دروازے کی طرف. بڑی اچھی بات اس پہ صوفیاء نے لکھی ہے. وہ کہتے ہیں شیطان کا آخری حملہ جو ہوتا ہے وہ بڑا زبردست ہوتا ہے. کہتے ہیں گناہ جب کرنے کا ہونا تو آدمی اسے ٹالتا رہتا ہے مگر آخر جب شیطان دیکھتا ہے کہ اب یہ پھنس نہیں رہا تو آخری حملہ جو کرتا ہے وہ بڑا زبردست ہوتا ہے. یہ آخری حملہ ہی تھا. واستبقا الباب، وہ دونوں بھاگے ہیں، دوڑ پڑے دروازے کی طرف. اس پہ بھی کہانی ہے، تالے لگے ہوئے تھے پھر ٹوٹتے چلے گئے، پھر کیا ہوا سب کہانی کی باتیں ہیں اور کیا. اور روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی میں چونکہ یہ کہانیاں ہی ہیں اس لیے کہانی اس کی بھی بیان کی ہے کہ کیا ہے. وقدت قمیصہ من دبر، اور عورت نے، اس خاتون نے چاک کر دیا اس کے کرتے کو من دبر، پیچھے سے. وہ جب بھاگے ہیں فطری سی بات ہے کہ اس نے ان کے کرتے کو پکڑا اور ان کا کرتا پھٹ گیا. یہ وہی کرتا ہے جس پہ خون لگا کر لے آئے تھے نا، لباس ہی تھا نا ان کا. یعنی یہ مراد نہیں ہے کہ وہی کرتا پہنا ہوا تھا، اب تو بڑے ہو گئے تھے تو کرتا چھوٹا ہو گیا ہوگا، مگر یہ کیسے یوسف علیہ السلام کی اس قمیص نے بھی 3 مرتبہ کام عجیب دکھائے. ایک وہ، ایک یہ. وہ بھاگے دونوں. وقدت قمیصہ من دبر، اور اس نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑا اور اسے چاک کر دیا. والفیا، اور ان دونوں نے پایا ہے کس کو؟ سیدہ، اس کے شوہر کو، اس کے آقا کو، لدل باب، دروازے پر. دونوں مل گئے اور عورت کے خاوند سے دروازے کے پاس دونوں کی ملاقات ہو گئی. اس عورت کا خاوند کون ہوا؟ عزیز مصر. اس سے ملاقات ہو گئی. قالت ما جزاء، وہ بولی عورت اور کہنے لگی ما جزاء، کیا ہے سزا اس کی؟ من ارادہ، جو ارادہ کرے، بے اہلی کا، تمہارے گھر والوں سے، سوءً، برائی کا. جو تمہارے گھر میں برائی کرے اس کا کیا معاملہ ہونا چاہیے، کیا اسے سزا ملنی چاہیے؟ الا ان یسجنا، سوائے اس کے کہ اسے قید میں ڈال دیا جائے، او عذاب الیم، یا اسے دکھ کی مار دی جائے، اسے شدید تکلیف دی جائے. اس کے علاوہ اس کی کیا سزا ہو سکتی؟
جھوٹ بھی بولا، کام بھی خود کیا، یہ سارا، اور اس سے یوسف علیہ السلام بھاگے ہیں اور کہتی ہے اپنے شوہر کو دیکھ کے کہ اس کی کیا سزا ہونی چاہیے، قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن، 2 عذاب، ایک یا تو جیل میں ڈالو یا پھر اسے شدید تکلیف پہنچاؤ۔ قالا، یوسف علیہ السلام بولے، ہی راودتنی، اس عورت نے خود یہ چاہا تھا، ان نفسی، کہ مجھے بہکا دے، اس نے چاہا تھا، اس نے خواہش کا اظہار کیا تھا مجھ سے، یہ خود یہ چاہتی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی انسان پر الزام لگے تو مناسب الفاظ میں اس کی تردید کر دینی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ بالکل خاموش رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مناسب الفاظ میں تردید کر دی، تو جہاں تک ہو سکے انسان 1 2 4 مرتبہ تردید کر دے، پھر چھوڑے لوگوں کو، اس لیے کہ وہ پھر تردید کرے، پھر لوگ اس پہ اعتراض کریں، پھر تو ساری زندگی یہی کام کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ بس مناسب بات کر دی، انہوں نے کہا ایسے نہیں ہے، اس عورت نے خود چاہا ہے اس بات کو۔ وشاہد شاہد، اور گواہ جو تھا شاہد، اس نے گواہی دی، مل گیا ایک گواہ، کون سا تھا؟ من اہلہا، عورت کے لوگوں میں سے، اس عورت کے خاندان میں سے ایک گواہ بھی تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عزیز مصر بھی تھا، اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ کئی ایک مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ چھوٹا بچہ تھا کوئی، اس نے گواہی دی، لیکن قرآن اس سے خاموش۔ ایک حدیث میں بھی ایسی چیزیں آئی ہیں، بعض محدثین نے اس پہ جرح کی بھی ہے، اور قرآن نے بس اتنا بتایا ہے کہ کوئی گواہ تھا جو اس عورت کے خاندان میں سے تھا، اور وہ بھی عزیز مصر کے ساتھ تھا، اس نے گواہی دے دی۔ تو اب یہ جو گواہ گواہی دے رہا ہے نا، وہ ایسی گواہی لا رہا ہے کہ اس سارے گھر کے معاملے کے اندر سے آ گئی۔ سرکمسٹیشنل ایویڈنس، سرکمسٹانسز سے جو ایویڈنس نکل آئے، جسے یہ اپنی اصطلاح میں وکیل اور یہ جج صاحبان کہتے ہیں، اور گواہی بھی اس نے ایسی زبردست دی ہے جو عقل کی بنیاد پر تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا ہے انسانوں کو کہ جب تمہیں کبھی گواہی دینی پڑ جائے تو آثار، قرائن، ان چیزوں کو دیکھ کر بھی گواہی دو، اس سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے۔ اس نے کہا ان کان قمیصہ، اگر اس آدمی کی قمیص قد من قبل، سامنے سے پھٹی ہے، فصدقت، تو وہ عورت سچ کہتی ہے، وہو من الکاذبین، اور یہ آدمی یہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے، یعنی اس نے ایسی حرکت کرنی چاہیے تھی، اور اس خاتون نے اسے روکنے کی کوشش کی، اور ظاہر ہے کہ آمنے سامنے جب ہوئے تو اس نے اس کی قمیص گریبان پہ ہاتھ ڈالا ہوگا اور اس کی قمیص کو چاک کر دیا ہوگا۔ اس نے کہا کہ اگر قمیص سامنے سے پھٹی ہے تو پھر تو بات یہ ہے، وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ، اور اگر اس آدمی کی قمیص قُدَّ مِن دُبُرٍ، چاک ہوئی ہے پیچھے سے، فَكَذَبَتْ، جھوٹ بولتی ہے یہ عورت، کیونکہ وہ بھاگا ہوگا، اس نے اسے پکڑنے کی کوشش کی ہوگی، تو ظاہر ہے اس کی قمیص چاک ہو گئی ہوگی، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یہ آدمی سچا ہے۔ کیسی گواہی آئی؟ بالکل عقل کی بنیاد پہ، ٹھیٹ، خالص، اور اس نے کہا اس کی قمیص کو دیکھ لیا جائے۔ اب دوسری گواہی اللہ تعالیٰ کے بعد یہاں سے پتہ چل گیا کہ وہ شاہد جو تھا اس کی گواہی سے پتہ چل جائے گا کہ کون سچا کون جھوٹا۔ فلما رأى قمیصہ، جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص دیکھی، قد من دبر، وہ چاک تھی پیچھے سے، قال انہ، بولے، کون بولا؟ عام طور پہ مفسرین گئے ہیں اس طرف کہ عزیز مصر نے کہا، کچھ کا خیال یہ ہے کہ وہ شاہد بولا، اس نے گواہی دی۔ انہ من کیدکن، انہوں نے کہا انہ من کیدکن، یہ تم عورتوں کے مکر ہیں، یہ فریب ہے تم عورتوں کا، اور خالص ٹھیٹ ترجمہ کیا جائے تو یہ تریا چرتر ہیں۔ تریا سمجھتے ہیں؟ ہٹ ہوتی ہے نا 3 قسم کی، ایک ہوتی ہے بال ہٹ، بچے کی ضد، ایک ہوتی ہے راج ہٹ، بادشاہ کی ضد، اور ایک ہوتی ہے تریا ہٹ، عورت کی ضد۔
اکبر بادشاہ نے پوچھا کہ سب سے بری ہٹ کس کی ہوتی؟ یہ سنا؟ نہیں سنا؟ اچھا، اس نے کہا سب سے بری ہٹ کس کی ہوتی ہے؟ تو جو بھی اس کے نورتن تھے، فیضی اور بیربل، انہوں نے کہا حضور سب سے بری ہٹ جان کی امان ہو تو بال ہٹ ہوتی ہے بچے کی ضد۔ اس نے کہا ایسے ہی؟ سب سے بری ہٹ تو راج ہٹ ہوتی ہے، بادشاہ کی ضد۔ چپ ہو گئے۔ اس نے کہا پھر بتاؤ؟ ان نے کہا جی ہم بچے بنتے ہیں، ضد کرتے ہیں، آپ پوری کر دیجئے، پھر آپ بادشاہ بن جائیں، آپ ضد کریں ہم پوری کر دیں گے۔ اس کا ٹھیک ہے۔ تو بیربل یا جو بھی اس کے نورتن تھے وہ ایک لیٹ گیا زمین پہ، اسی حالت میں چیخنے لگا، رونے لگا، پاؤں مارنے لگا۔ اب اکبر بادشاہ تخت چھوڑ کے نیچے اترا، سب کے سامنے شرمندہ آ کے بچے کو منا رہا ہے کہ بیٹے کیا بات ہے، کیا کہتے ہو، کیا کریں؟ کافی منانے کے بعد بچہ بولا اور بال ہٹتی نا، اس نے کہا ابا ایک ہاتھی لا دیں، ہاتھی چاہیے۔ اس کے لاؤ میرے بیٹے کے لیے، جلدی کرو ہاتھی لاؤ۔ ہاتھی لائے گا؟ اس نے کہا نہیں، بڑا ہاتھی لا دیں۔ اس کا بڑا ہاتھی لے کے آؤ۔ پھر رونے لگا۔ اس کا اب کیا چاہیے؟ اس نے کہا اس سے بھی بڑا۔ اس کا سب سے بڑا ہاتھی لا کے دو۔ تھوڑی دیر میں ہاتھی آ گیا۔ اسے دیکھ کے پھر روتا رہا، پاؤں مار رہا ہے، اتنا 6.5 فٹ کا آدمی۔ اکبر بادشاہ پریشان۔ اس نے کہا بیٹے اب کیا چاہیے؟ اس نے کہا ابا ڈھول چاہیے۔ اب اکبر کی جان بنی کہ یہ کہے گا کہ ہاتھی پہ چڑھ کے ڈھول بجاؤ تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا لاؤ میرے بچے کے لیے ڈھول لاؤ۔ ڈھول دیکھ کے پھر روئے۔ اس نے کہا کیا چاہیے؟ اس کا سب سے بڑا ڈھول لاؤ۔ سب سے بڑا ڈھول آ گیا۔ اب پھر رونا شروع ہو گیا۔ اکبر نے کہا بیٹے اب کیا چاہیے؟ اس نے کہا ابا اب اس ہاتھی کو اس ڈھول کے بیچ میں داخل کرو۔ تو اکبر ہنس پڑا۔ اس نے کہا یہ بال ہٹ واقعی سب سے زیادہ سخت ہے۔ یہی ہوا کرتا ہے کہ ہٹ ہوتی ہے نا، یہاں دیکھیے اس نے کہا انہ من کیدکن، یہ تم عورتوں کے مکر ہیں۔ پھر یہ چرتر سمجھتے ہیں؟ بولتے ہیں اب بھی یہ لفظ ہندی میں نا، فریب، دھوکہ۔ ان کیدکن عظیم۔ اور اس نے کہا یا یہ کہ یہ جملہ جو ہے ان کیدکن عظیم، بلا شبہ تمہارا فریب بہت بڑا ہے۔ یہ جملہ کس کا ہے؟ کچھ مفسرین تو کہتے ہیں کہ قال انہ من کیدکن، یہ جملہ پورے کا پورا اسی کا ہے، عزیز مصر کا۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ ان کیدکن عظیم، بلا شبہ تمہارا یہ جو قید ہے، یہ مکر فریب بہت بڑا ہے۔ یہ اس نے کہا جو شاہد تھا، کسی نے بھی کہا وہ، لیکن یہ کہ شیطان کا مکر ہے، اور جو اس کا مکر ہے اللہ نے اپنے مقابلے میں فرمایا کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، اور شیطان کا مکر کمزور ہے ہمارے مقابلے میں۔ اور عورتیں ہی نہیں مرد بھی مکر کرتے ہیں۔ یہاں جو کہا ہے کہ عورتوں کا مکر، عورتوں کا فریب بہت بڑا ہوتا ہے، یہ جو فریب کہا ہے تو مردوں کے مقابلے میں کہا ہے کہ بڑا ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ شیطان کے مقابلے میں بڑا ہوتا ہے۔ بعض حضرات نے لکھ دیا ہے اسے، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ لکھا انہوں نے اس طرح ہے کہ انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے شیطان کی فریب کمزور ہوتے ہیں، پر قرآن نے بتایا عورتوں کے فریب زیادہ ہوتے ہیں، تو عورت کا فریب شیطان کے فریب سے بھی زیادہ ہے۔ یہ اس طرح انہوں نے لکھا ہے، مگر یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ نے جہاں شیطان کے مکر کو کم کہا ہے، اپنے مقابلے میں کم فرمایا ہے، اور جہاں عورتوں کے اس معاملے کو کہا ہے کہ یہ بہت فریب کرتی ہیں، یہ مردوں کے مقابلے میں کہا ہے۔ مرد کون سے ایسے سارے پاک باز اور جنید و غزالی دوراں ہوا کرتے ہیں، یہ بھی مکر کرتے ہیں۔ یہ بھی جب دھوکہ دینے پہ آ جائیں تو بڑوں بڑوں کے کان کاٹ جاتے ہیں، مگر خواتین وہ ان سے بھی آگے چلی جاتی ہیں مکر کرنا چاہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ جس میں بھی خدا کا خوف نہ رہے اور اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس نہ رہے، بس وہ تو پھر کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ مرد ہو تو کیا اور عورت ہو تو کیا۔
یوسف اور وہ بولا عزیز مصر، اور کہتا ہے اعرض عن ھذا، چھوڑ اس کو، جانے دے، اعرض عن ھذا، دفع کیجیے، مٹی ڈالیے، چھوڑ دیجیے، اس بات کو نہ ذکر کر، اس لیے کہ اب گواہوں سے ثابت ہو گیا کہ کس کا قصور تھا، گواہی تو سامنے آ گئی۔ واستغفری لذنبک، اور اے عورت تو معافی مانگ اپنی غلطی کی۔ کس سے معافی مانگ؟ یا تو یہ کہا کہ شوہر سے معافی مانگو کہ تم نے ایسی حرکت کیوں کی، اور یا یہ کہ اللہ سے معافی مانگ، انک کنت من الخاطئین، اور بلا شک و شبہ یقین ہے کہ تو ہی گناہ گار تھی۔ اور عام طور پہ مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ فیصلہ جو سنایا ہے عزیز مصر نے، اور اس نے کہا کہ تم معافی مانگو اپنے گناہ کی، معذرت کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے فیصلہ دیا کہ اے عورت تو خطا کرنے والوں میں سے ہے، تو عزیز مصر کی گواہی بھی ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں، اور جو گواہ تھا اس کی گواہی بھی ہو گئی، حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں، اللہ تعالیٰ کی گواہی بھی ہو گئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے تو خود اپنے متعلق کہہ دیا کہ بھئی اس عورت نے یہ ایسی حرکت کی تھی، میں نے نہیں کی۔ رہ گئی اب عورتیں اور وہ زلیخا، اس کی گواہی وہ آگے چل کے آتی ہے۔ انشاءاللہ کل آگے بات پھر شروع کریں۔